اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان چیزوں کا احترام کرنا، اس کی اگر جھلک دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، جو دنیا میں زندگی تھی، ویسے تو آج بھی زندہ ہے اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ لیکن اس دنیا میں جو لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سالہ زندگی، چاند کے اعتبار سے، اور سولر ایئرز سورج کے اعتبار سے جو 61 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزری، اس زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا احترام کیا، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے ان کا بھی احترام کیا۔ اب یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے، اس میں 1.5 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں سے ایک میں نے توسل اور وسیلے کا ذریعہ تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں۔ اس میں سے ایک دو باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الشروع چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2731 اور 2732، صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے ان کے ایلچی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ بال اس کا لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے جسم پر ملتے تھے، اور اگر کسی کو وہ وضو کا پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابہ کے جو تری ہے اس سے مل کر تو اپنے جسم پر ملتے تھے، تبرکات حاصل کرتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، لہٰذا یہ کتاب و سنت میں وہ چیزیں جس طرح باقی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بہن تھیں، سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ایک کرتا نکالا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ تھا، ان کی وفات سے پہلے میں نے ان سے یہ کرتا لے لیا، اور ان کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 47 سال کے بعد، تو یہ ایٹ لیسٹ 50 سال کا تو واقعہ بنا۔ تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں نے یہ کرتا لے لیا ان سے، یہ صحابیہ ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کرتا میں نے سیدہ عائشہ سے لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون جو ہے مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو کے اس کا جو پانی ہے اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو شعار اللہ سمجھتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس طرح کی کئی مثالیں میں نے بخاری اور مسلم سے، پسینہ مبارک کی اور چیزیں میں نے اس میں لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور اسی لیکچر میں میں نے صحیح بخاری سے 10 احادیث پیش کی تھیں، اوپر تلے بالکل اکٹھی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 483 نمبر سے لے کر 492 نمبر تک، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر حج پر جایا کرتے تھے تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی تھی یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی، وہ جب بعد میں بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال تک وہ زندہ رہے، اور اکثر سال وہ حج کیا کرتے تھے اور امیر حج ہوا کرتے تھے، تو وہ ہر سال سفر کے لیے جب جایا کرتے تھے تو بخاری میں یہ 10 احادیث موجود ہیں کہ ان جگہوں کو وہ تلاش کر کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ تابعی کہتے ہیں کہ بعض جگہ مسجدیں بنی تھیں، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد سے باہر جو مختلف جگہ پر پتھر تھے وہاں نماز پڑھتے تھے، اور بعض جگہ برساتی نالے تھے جو خشک ہو چکے ہوئے تھے، ان برساتی نالوں میں اتر کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہ نالا نہیں تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔
تو اس پر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کر کے ان پر نماز پڑھنا، یعنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، وہ ان جگہوں کو بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی شعار اللہ سمجھتے تھے۔ اور اسی پھر لیکچر میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری ان کی سخت گرفت کی تھی کہ انہوں نے اسی عمل کی وجہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ان کو معاف کرے، انہوں نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مکتبۃ الشاملہ میں 390 نمبر صفحہ کے اوپر، اور دارالاسلام سے بھی کتاب اردو ترجمے سے شائع ہو چکی ہے، انہوں نے سیدنا ابن عمر کو بدعتی ڈکلیئر کیا تھا اس عمل کی وجہ سے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو میں نے پھر اس کی گرفت کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو باب باندھ رہے ہیں، اور ایک مولوی جو امام بخاری کے بھی 500 سال بعد آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال کے بعد آ کر وہ صحابہ کو بدعتی ڈکلیئر کر رہا ہے، اس صحابی کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے۔ تو یہ سخت زیادتی ہے، اور دور حاضر میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہی بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب، تو ان سے میں نے ٹیلی فونک ڈسکشن کی اور ان کی مرضی سے ان کی ٹیلی فون کال ریکارڈ کی تقریباً 40 منٹ کی۔ تو اس کال کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر امام ابن تیمیہ کے نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مردود سمجھتے ہیں، یہ بالکل ان کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب میں یوٹیوب پہ وہ کال بھی اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ ان کی اجازت سے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔